نون لیگ نے اشارہ دے دیا ہے اور نواز شریف نے بیان بھی دے دیا ہے کہ ان کا بیانیہ ہوگا جنرل باجوہ کے خلاف، جنرل فیض حمید کے خلاف، مگر عمران خان بھی ایک ہی دن میں جنرل باجوہ پر تنقید کر رہے ہیں، تو کس کا بیانیہ بکتا ہوا نظر آتا ہے؟ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شامی صاحب بہت شکریہ۔ شامی صاحب، دو لیڈر، دونوں کا جو بیانیہ ہے وہ باجوہ صاحب کے خلاف ہے، دونوں کا یہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا، مگر نون لیگ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں نکالا اور پھر ملک کا بیڑا غرق ہوا 2017 کے بعد، مگر عمران خان تو انہیں نیوٹرل ہونے پر تنقید کرتے ہیں، مگر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہی لے کر آئے جنرل باجوہ صاحب اور پھر ملک کا بیڑا غرق ہوا۔ کیا ہوگا آپ کے خیال میں جب دونوں ہی ایک شخص کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہوں؟ دیکھیں شاہ زیب صاحب، نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کا تقرر کیا تھا اور ان کو توسیع جو ہے وہ پھر عمران خان صاحب کے دور میں ملی، لیکن ایسی توسیع تھی جس پہ دوسری جماعتوں کا بھی اتفاق تھا۔ میرا خیال جماعت اسلامی کے علاوہ کسی دوسری جماعت نے اختلاف نہیں کیا اس سے، اور عمران خان تو تیسری توسیع دینے پر بھی تیار تھے، تو اور بار بار تعریفیں بھی کرتے تھے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اتنے قصیدے نہیں پڑھے باجوہ صاحب کے جتنے عمران خان صاحب نے پڑھے ہیں، لیکن اب دونوں میں اتفاق ہو گیا ہے اور باجوہ صاحب کا جو رول ہے وہ دونوں کو ناپسند ہے، دونوں کی اپنی اپنی شکایات ہیں اور ان کے پاس اس کے شواہد بھی موجود ہیں۔ شواہد کیا، آپ بیتی ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ جو طاقت ہے، جو ہمارا منصب ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا، کیا اتنی طاقت اس کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ جس کو چاہے زیر کر دے، جس کو چاہے زبر کر دے؟ اور یہ ہمارے سیاسی رہنما ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے۔ اصل تو المیہ یہ ہے، اگر یہ مل کر بیٹھیں، پارلیمنٹ یکسو ہو، تو پھر کوئی سپیس نہیں رہے گی باجوہ صاحب کے لیے بھی یا کسی اور دوسرے شخص کے لیے بھی، اور وہ ان کو پھر حدود و قیود میں اور آئین کے تحت کام کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ اسی طریقے سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے، اور آج بھی عمران خان صاحب کی توقع یہ ہے کہ نیوٹرل نہ رہیں، اور یہ نہیں، یہ جو معاملہ ہے اس پہ نظر ثانی کرنا ہوگی۔ بنیادی جڑ جو ہے فساد کی وہ یہ ہے، جب چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو سپورٹ مل جائے گی اور سیاسی طور پر اس کو طاقت فراہم کر دی جائے گی، حکومت کے مخالف اس کے ساتھ آ کھڑے ہوں گے، تو پھر اس کی دیدہ دلیری جو ہے اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ تو وقت آ گیا ہے کہ پاکستان ایک ریاست کے طور پر اور اس کے سارے ادارے اپنے اپنے طور پر غور کریں کہ وہ دستور کے تابع کام کریں گے، دستور کے تحت اپنے فرائض بجا لائیں گے۔ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ظاہر خان صاحب مداخلت بھی چاہتے ہیں، مگر خان صاحب صرف جنرل باجوہ کے خلاف نہیں، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بیانیہ بنا رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ ہے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پر ڈال دیا ہے اور یہ بیانیہ ان کے کام آئے گا ان کے ووٹر سپورٹر کی نظر میں۔ ہاں، لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے، جہاں ان کے کام آئے گا اور وہ اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں آئے گی، وہاں یہ بھی ہوگا کہ لوگوں میں یہ میسج آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے فاصلے پر ہے، اس سے ان کی کمزوری بھی ہوگی۔ لیکن اس سے قطع نظر کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کی طاقت ہو یا کسی کی کمزوری ہو، اس کو ملک کی کمزوری نہیں بننا چاہیے اور ملک کی اور دستور کی کمزوری نہیں بننا چاہیے۔ یہ ہم نے دستور کو روند کے بہت کچھ جو کیا ہے اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ ہماری کمر جھکی ہوئی ہے، معاشی بوجھ جو ہے برداشت نہیں ہو رہا، قرضے ہم پر لدے ہوئے ہیں، سیاست کی سمجھ نہیں آ رہی، سیاسی استحکام نام کی کوئی شے نہیں ہے، اور یہ بلیوں کی طرح ہمارے سیاستدان لڑ رہے ہیں، کسی ایک بات پر اتفاق نہیں کر رہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہیں، کس نے کی ہیں، کس نے ہر چیز کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، اور کس نے سمجھا ہے کہ میری طاقت کے سامنے سرنگو ہونے چاہیے سب۔ یہ اب ہر کہانی جو ہے ہمیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، دیوار پر لکھی ہوئی ہے، ہمیں تو پہلے بھی نظر آ رہی تھی، لیکن اب بچہ بچہ پڑھ رہا ہے اور بچے بچے کو سنائی جا رہی ہے۔ مگر شامی صاحب، اس سب میں آپ کو پنجاب میں الیکشن اپریل میں ہوتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، اپریل میں الیکشن ہونے چاہیے، یہ دستور کی ضرورت ہے اور ایک نظام جو ہے ہمارا اس کی ضرورت ہے۔ اب ایسا کیا ہنگامہ ہوگا، کیا بہانہ بنے گا کہ یہ الیکشن ملتوی ہو جائیں گے؟ جتنا اگر الیکشن ملتوی ہوں گے، معاملات کو ہم
بکھیریں گے، الجھائیں گے تو ریاست کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ ضروری بات یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کا تحفظ کیا جائے اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر، اور دستور جو ہے اس کو بالاتر سمجھا جائے اور اس کے تحت کارروائی کی جائے جو بھی ہونی ہے، اور اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ دیکھا جائے گا۔